آئیے آج اس دور کو یاد کریں جب جمہوریت جیسا ناسور ہم پر مسلط نہیں تھا، جب امریکی ڈالر 3 روپے کا تھا، سونے کی قیمت 160 روپے فی تولہ تھی، آٹا 16 روپے کا من، گوشت چھوٹا 2 روپے سے 3 روپے، بڑا گوشت 1 روپے سے 1.5 روپے، خالص گھی 4 روپے کلو، دودھ 1 روپے لیٹر تھا۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہٹ پوائنٹ ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ حافظ ذیشان۔ آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جو احباب ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ آپ کو فردر اپڈیٹس ملتی رہیں۔ آپ سوچیں گے ایسا کون سا معجزاتی دور تھا؟ ہاں، ایسا دور تھا۔ فیلڈ مارشل جنرل ایوب خان کا دور حکومت جنرل ایوب خان کا ایک مخلص انسان تھے جنہیں پاکستان کی صنعتی اور معاشی ترقی کا جنون کی حد تک شوق تھا۔ ایوب خان کے زمانے میں ہی پاکستان نے صنعتی اور زرعی ترقی کی طرف تیزی سے قدم بڑھایا۔ اس دور حکومت کو عوامی اعتبار سے پاکستان کا سنہری دور بھی کہا جاتا ہے۔ ایوب خان کے دور حکومت میں پاکستان کی ترقی کا اندازہ یہاں سے لگائیے، ایشیا میں پاکستان ترقی لحاظ سے جاپان کے بعد دوسرے نمبر پر تھا۔ ان کے دور حکومت میں 1958 سے لے کر 1969 تک امریکی ڈالر 3 روپے سے 5 روپے کی درمیان رہا اور ڈالر اور سونے کی قیمت میں جو اضافہ ہوا وہ بھی 1965 کی پاک بھارت جنگ کے بعد ہوا۔ ایوب خان کے زمانے میں ہی عوام نے تمام سینما گھروں میں وہ تصویری خبرنامہ دیکھا جس میں امریکہ کا صدر جان کینیڈی جنرل ایوب خان صدر پاکستان کا استقبال کرنے بنفس نفیس ایئرپورٹ پر آتا ہے۔ ایوب خان نے 1960 میں برطانیہ کا سرکاری دورہ کیا تو ان کا فقید المثال استقبال کیا گیا۔ 1961 میں ایوب خان نے امریکہ کا دورہ کیا اور یہاں بھی صدر امریکہ جان ایف کینیڈی نے ان کا شاندار استقبال کیا۔ یہ پاکستانیوں کی اہمیت تھی، یہ پاکستانیوں کی عزت کا دور تھا۔ اسپارکو جو پاکستان کا پہلا خلائی تحقیقاتی ادارہ ہے، اس کی داغ بیل 1961 میں ایوب خان نے ہی ڈالی تھی۔ بعد ازاں رہبر 1 اور رہبر 2 راکٹ اسی ادارے نے لانچ کیے تھے۔ 1962 میں پاکستان کی پہلی اور بڑی آئل ریفائنری کراچی میں قائم ہوئی۔ ایوب خان نے ہی شپ بلڈنگ کی بنیاد رکھی۔ RCD شاہراہ کی تعمیر ایوب خان کے زمانے میں ہی شروع ہوئی۔ یہ تمام کارنامے بالواسطہ اور بلا واسطہ پاکستان کے دفاع کو مضبوط بنانے کے لیے تھے۔ ایوب خان کے زمانے میں بہت سے کام ہوئے۔ پاکستان ٹیلی ویژن PTV کا اجرا 1964 میں ہوا۔ پاکستان کا پہلا ٹی وی اسٹیشن لاہور میں ایک بنگلہ نما عمارت میں قائم کیا گیا۔ اسے جاپان کے نیپون کارپوریشن کے ٹیکنیشینز اور تربیت کاروں کی مدد سے قائم کیا گیا تھا۔ پاکستان کے پاس 1955 تک اپنی قومی ایئر لائن نہیں تھی۔ 1955 کے بعد اورینٹ ایئر لائن نامی نجی کمپنی کو قومی دھارے میں لایا گیا اور اس کا نام بدل کر پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن یعنی PIA رکھ دیا گیا۔ 1969 کی دہائی میں PIA سب سے زیادہ ترقی کرنے والی ایئر لائنز میں شمار کی جانے لگی۔ ایوب خان کے زمانے میں ہی چین سے PIA کا رشتہ قائم ہوا۔ سوئی ناردرن گیس کمپنی 1963 میں شروع کی گئی جس کی وجہ سے پنجاب اور خیبر پختونخوا کے صوبوں کی صنعتی ترقی تیز ہوئی۔ کیمیائی کھاد اور مصنوعی دھاگا نائلون بنانے کے کارخانے سوئی گیس کی دستیابی کی وجہ سے پرائیویٹ سیکٹر میں قائم ہوئے۔ ایوب خان کے دور حکومت کے پہلے نصف حصے میں 1961 میں پاکستان میں ریلوے کا 100 سالہ جشن منایا گیا اور لاہور تا خانیوال الیکٹرک ٹرین شروع کی گئی۔ سکھر میں ریلوے کا نیا پل بنایا گیا اور اسلام آباد جیسا خوبصورت شہر اور دارالحکومت تعمیر کیا گیا۔ منگلہ ڈیم کی تعمیر ایوب خان کے زمانے میں ہی پایہ تکمیل تک پہنچی۔ تربیلا کی تعمیر بھی 1978 میں شروع ہوئی۔ یہ ڈیم دنیا کا سب سے بڑا ڈیم ہے جس کے دونوں کنارے مٹی کی بڑھائی سے تیار ہوئے۔ اب تک یہ ڈیم پاکستان کا سب سے بڑا بجلی مہیا کرنے والا ڈیم ہے۔ PIDC پاکستانی سرمایہ کاروں کو صنعت کی طرف مائل کرنے کے لیے 1950 میں بذریعہ پارلیمانی ایکٹ بنائی گئی تھی، لیکن یہ ایوب خان تھے جنہوں نے اسے غیر فعال ادارے کو 1962 میں مہمیز لگائی اور پاکستان کے دونوں حصوں میں حکومتی سرمایہ سے صنعت کاری شروع کی گئی۔ PIDC کا مقصد یہ تھا کہ سرمایہ کاروں کو انڈسٹری کی طرف مائل کرے اور جو صنعتیں PIDC کے ذریعے لگائی جائیں ان کو منافع بخش بنا کر نجی سرمایہ کاروں کو فروخت کر دیا جائے۔
اسی سکیم کے تحت پاکستان جوٹ ملز، کھاد کے کارخانے، اونی دھاگا اور کپڑا بنانے کے کارخانے، مصنوعی نائلون کے ریشے سے کارپیٹ بنانے کے کارخانے، چینی کے کارخانے، سیمنٹ، ادویات اور مشین ٹولز بنانے کے کارخانے ایوب خان کے زمانے میں ہی PIDC نے لگائے۔ ایوب خان کے دور حکومت کے ابتدائی 6 سالوں کے درمیان پاکستان کی صنعت کاری میں 8.51% تک متاثر کن اضافہ ہوا۔ یہ اس دور میں مختلف ایشیائی معیشتوں میں سب سے زیادہ شرح تھی، جبکہ 1969-1967 کے درمیان ملک نے 6% کے اضافے کے ساتھ مسلسل اقتصادی ترقی کے ایوب خان زرعی تحقیقاتی انسٹیٹیوٹ بنائی، جو ان یونیورسٹیوں سے بھی زیادہ بہتر شمار ہوتی ہے۔ افغانستان، جو کہ ایک لینڈ لاکڈ ملک ہے جس کی درآمدات پاکستان کی کراچی کی بندرگاہ سے ہو کر جلال آباد یا شمن بارڈر کے راستے افغانستان میں بغیر کسی رسمی معاہدے یا قانون کے تحت داخل ہوتی تھی، اور یہ سلسلہ تقسیم ہند سے پہلے کا چلا آ رہا تھا۔ صدر ایوب خان کی حکومت نے 1959 میں افغان ٹرانزٹ ٹریڈ ایگریمنٹ نافذ کیا۔ اس معاہدے کی وجہ سے افغانستان سے سمگلنگ ہونا ختم ہو سکی، لیکن حکومت کو ٹرانزٹ ٹریڈ کی وجہ سے راہداری کی آمدنی ملنی شروع ہو گئی۔ ایوب خان کے زمانے میں ہی گوشت کی فروخت 2 روز منگل اور بدھ کے لیے پورے ملک میں ممنوع قرار دی گئی، تاکہ بھیڑ اور بکریوں کی شرح افزائش ملک کی ضروریات کے مطابق بڑھتی رہے۔ پرائز بانڈ اسکیم ایوب خان کے زمانے میں ہی شروع ہوئی، جو آج تک جاری ہے۔ کالے سرمایہ کو ملکی ڈیولپمنٹ بجٹ میں شامل کرنے کے لیے یہ طریقہ کامیاب رہا۔ ایوب خان کے معاشی ترقی کے اس شوق کی وجہ سے زرعی تحقیقاتی ادارہ لائل پور موجودہ فیصلہ آباد کی بنیاد 1962 میں رکھی گئی۔ اس زرعی تحقیقاتی ادارے کی وجہ سے ہمارا ملک دنیا کے بہترین آم پیدا کرتا ہے۔ کینو، جو اورنج کی ایک قسم ہے، اس تحقیقاتی ادارے کا کارنامہ ہے۔ کیلا، جو پارٹیشن تقسیم ہند سے پہلے مغربی پاکستان میں بالکل پیدا نہیں ہوتا تھا، آج ہم اسی زرعی تحقیقاتی ادارے کی وجہ سے دنیا کا بہترین کیلا پیدا کر رہے ہیں۔ پنجاب زرعی کالج لائل پور، جو 1906 میں برطانوی حکمرانوں نے بنایا تھا، اسے زرعی یونیورسٹی کا درجہ ایوب خان کی حکومت نے ہی دیا۔ پیمائش، کرنسی اور وزن کے نظام کو میٹرک سسٹم پر 1967 میں قائم کیا گیا۔ اسی طرح ہماری تجارت بین الاقوامی معیار کے مطابق ہو گئی۔ ایوب خان نے مستحکم ترقی کے لیے جنوبی ایشیا میں سب سے پہلا خاندانی منصوبے کے تحت تیزی سے بڑھتی آبادی کو کنٹرول کرنے کے لیے وسیع پیمانے پر سالانہ بجٹ میں معقول رقم رکھی۔ ایوب خان نے اپنا پہلا قومی مالی بجٹ مالی سال 1959-60 میں پیش کیا، جس کا مجموعی حجم 1 ارب 56 کروڑ 8 لاکھ تھا۔ یہ خسارے کی بجائے بچت کا بجٹ تھا، جس میں 2 کروڑ 63 لاکھ کی بچت آئی تھی۔ آخری بجٹ مالی سال 1958-69 کا تھا، جس کا مجموعی حجم 6 ارب 88 کروڑ 93 لاکھ تھا، اور خسارے کی بجائے بچت 2 ارب 52 کروڑ 73 لاکھ روپے تھی۔ صدر ایوب خان نے اپنے دور اقتدار میں 10 قومی بجٹ پیش کیے۔ یہ تمام بجٹ خسارے کی بجائے بچت کی بجٹ تھے۔ ایوب خان کے زمانے میں ہی میو آرٹ کالج کا نام نیشنل کالج آف آرٹس رکھا گیا۔ وارسک ڈیم، جو کولمبو پلان کے تحت 1957 میں شروع ہوا تھا، لیکن اس کی تعمیر سست روی کا شکار تھی۔ ایوب خان کی حکومت نے وارسک ڈیم کو 1960 میں مکمل کروایا۔ جنرل ایوب کے دور میں سفارش، اقربا پروی، رشوت ستائی ختم کر دی گئی تھی۔ ایوب خان کی ایک خوبی یہ تھی کہ وہ عموماً قابلیت اور اہلیت کی بنیادوں پر اپنے وزراء اور اعلیٰ افسران کو تعینات کرتے تھے۔ آج کے دور میں ہم ایوب خان کو اس لیے بھی بہتر حکمران سمجھتے ہیں کہ وہ ایک مخلص انسان تھے، جسے پاکستان کی صنعتی اور معاشی ترقی کا جنون کی حد تک شوق تھا، اور اس کے بعد ڈائن جمہوریت نے ہمیں چمٹ گئی۔ پھر مردار بھٹو اور چور نواز نے اس ملک میں جو تباہی پھیلائی، جو آج تک جاری ہے۔ یہ صنعتیں، یہ ڈیم، یہ بے شمار پودے جنرل ایوب خان کے ہی لگائے ہوئے ہیں، جو آج بھی بلا ناغہ پھل دے رہے ہیں۔ فیلڈ مارشل ایوب خان پاکستان کے واحد جنہیں 5 اسٹار جنرل کہا جاتا ہے، یعنی فیلڈ مارشل جنرل ایوب خان۔ اللہ پاک ایوب خان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ شکریہ۔